الحمدللہ بنیان مرصوص کے نام سے جو آپریشن ہوا، چند گھنٹوں کے اندر دشمن ملک کو ناکو چنے چبوا کر پاک فوج نے اپنے ایک مضبوط فوج ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور پاکستان کا دفاع مضبوط ترین ہاتھوں کے اندر ہے۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مضبوط اور طاقتور ملک عطا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے آج ہمیں آزاد ملک پاکستان میں 14 اگست کا دن نصیب فرمایا۔ آج کا دن 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے، اور آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس دن کی جب ہمیں ملک پاکستان آزادی نصیب ہوئی، اور یہ آزادی ہمارے لیے ایسے نہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے دے دی ہو۔ اس آزادی کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک چلی، اور اس تحریک کے اندر، تحریک آزادی کے اندر ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور اس کے فوری بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، بلکہ اس کے لیے لگاتار محنت ہوئی، کوشش ہوئی۔ جب سے انگریز ہندوستان کے اندر آیا، اس نے قبضہ جمایا، اس وقت ہی ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء نے انگریز کی مخالفت شروع کی اور ان سے آزادی کا عزم کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک وہ دن آیا کہ جب ہمیں ایسا ملک ملا جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر رکھی گئی، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی۔ اس نعمت کا نام پاکستان ہے۔ پوری روئے زمین پر صرف 2 ریاستیں ملیں گی جن کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی۔ پہلی ریاست ریاست مدینہ ہے، جس کے بانی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور دوسری ریاست پاکستان ہے، جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقاء، ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ چلنے والے حضرات ہیں، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے ہمارا پاکستان بنا۔ عام طور پہ پاکستان کا تصور جو کہا جاتا ہے کہ اس کو پیش کیا حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے، اور پاکستان کی تحریک جو چلائی ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے عقائد اور اعمال حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی گاہے بگاہے اصلاح فرماتے رہتے تھے، اور حضرت علامہ اقبال ان کا تعلق ہمارے اکابرین میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ سے تھا۔ ہمارے اکابرین نے قائدین کے ساتھ مل کر محنت فرمائی۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد اصغر صاحب زیدہ مجدہم تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ ایک مشرقی پاکستان
اور ایک مغربی پاکستان کے اندر جھنڈا لہرانے والے اور مشرقی پاکستان کے اندر آزادی کا پرچم لہرانے والے دونوں ہی اکابرین علماء دیوبند حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت کی مجاز بھی ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ۔ ان دو حضرات نے، ایک نے کراچی کے اندر پاکستان کی آزادی کا پرچم بلند کیا اور ایک نے بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر پاکستان کی آزادی کا پرچم بلند کیا، اور یہ وہی حضرات ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ یہی حضرات پڑھائیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکابرین علماء دیوبند کا اس تحریک کے اندر اور تحریک والوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ جس کے ساتھ تعلق نہ ہو آدمی اس سے جنازہ نہیں پڑھایا کرتا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے وصیت فرمائی ہے تو ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ ہمارے اکابرین نے پڑھایا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ جل جلالہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے ہم یہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے پاکستان کو بنایا تھا، اور اس وقت موجودہ ہمارے اکابرین پاکستان کو بچا رہے تھے۔ بنانے والے بھی ہمارے ہی تھے اور بچانے والے ہم ہی ہیں۔ پاکستان کی بقا ہماری بقا ہے اور ہماری بقا پاکستان کی بقا ہے، دونوں کی بقا لازم ملزوم ہے۔ پاکستان باقی ہے تو ہم باقی ہیں۔ پاکستان کا وجود پوری دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس سے کر سکتے ہیں کہ جتنی آزادی مذہبی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے مدارس کی تعداد الگ ایک طرف ہے، اور صرف پاکستان کے اندر مدارس کی تعداد صرف ایک ملک میں وہ ایک طرف ہے۔ پوری دنیا کے اندر خانقاہوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی صرف ملک پاکستان کے اندر خانقاہوں کی تعداد ہے، اور پوری دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جس کا سب سے بڑا مرکز بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اگر مذہبی اور سیاسی تحریکوں کو دیکھا جائے، اگر ختم نبوت اور دفاع صحابہ اہل بیت، اس پر بھی جتنا کام پاکستان کے اندر ہے اتنا پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو عطا فرمائی، اور اس کا اللہ رب العزت نے اظہار بھی فرمایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العزت نے مکہ والوں سے یہ فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اطمینان بھی دیا، تمہیں امن عطا کیا، اور تمہاری معیشت کو مضبوط کیا۔ آج پاکستان الحمدللہ بہت زیادہ ملکوں میں سے مضبوط معیشت کا مالک ہے۔ اگر امن اور استحکام کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے۔ کسی ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا، کسی ملک کے اندر امن کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے پاکستان کے وجود کی شکل کے اندر، تو یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت قیامت کی صبح تک رہے گی، اور اس کے اندر ہاتھ ہے حفاظت کرنے والے پاکستان کے ان اداروں کا، چاہے وہ فوج کی شکل کے اندر ہو، حفاظت کرنے والے چاہے ایجنسیوں کی شکل کے اندر ہو۔ ہمارے ملک پاکستان اندرونی شریروں سے بچانے کے لیے بھی اپنا وہ کام کر رہے ہیں۔
اور دوسرے دائیں بائیں ممالک سے، دشمن ممالک سے اپنی حفاظت کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ جب بھی پاکستان کے اوپر کسی ملک نے غلط نگاہ ڈالی، اسی وقت ہمارے چاقو چوبند دستے، ہمارے پاکستان کی پاک فوج، چاہے اس کا تعلق بری ہو، بحری ہو، وہ جس قسم کی بھی ہو، تو انہوں نے اپنے جاگنے کا ثبوت دیا ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر الحمدللہ بنیان مرصوص کے نام سے جو آپریشن ہوا، چند گھنٹوں کے اندر دشمن ملک کو ناکو چنے چبوا کر پاک فوج نے اپنے ایک مضبوط فوج ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور پاکستان کا دفاع مضبوط ترین ہاتھوں کے اندر ہے۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مضبوط اور طاقتور ملک عطا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں اپنے شیخ، اپنے مرشد، متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم العالیہ کا جملہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت ہم سب کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور ایک پاکستان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ پاکستان کے قانون کو توڑیں گے نہیں اور اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، نہ اسلام کو چھوڑیں گے نہ قانون پاکستان کو توڑیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان جیسی عظیم نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔